السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک ہے شعیب شیخ جو بول ٹی وی کے مالک ہیں، ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور ٹاک شاک میں ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج مزید کوئی ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کو دیں گے اوورال بول پروجیکٹ کے حوالے سے کہ یہ کس طرح شروع ہوا تھا اور کس طرح اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ دوسرا موضوع ہمارا 13 کو عمران خان نے دوبارہ پیش ہونا ہے، اور اعزاز صاحب جو ہے نا یہ معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ کیا اس دفعہ وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو شاہ جی، میں اب آپ کی طرح نہ اس طرح بیٹھا ہوں یہ لوگوں کو یار بڑا آپ کا سٹائل پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی کس طرح اس طرح مڑتے ہیں، تو میں نے ٹرائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاہ جی بتائیں ذرا، ایک تو آپ کو مبارک ہو، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بڑی کوئی کالی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بات کی تھی شعیب شیخ کے والے سے کہ ان کو نوٹس فرا ایشو میں ہیں اور جلد گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ شعیب شیخ تو آج گرفتار ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں چونکہ اکثر آپ کسی کی نے خواہش جو ہے غلط نا، ہوئی ہے، آپ کی خواہش پہ عمل درآمد ہوئی باقی تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا۔ اچھا جی، چیمہ صاحب، ہم نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا تھا ٹاک شاک میں کہ شعیب شیخ گرفتار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے ایک، اور اس کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے لوگوں کو، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہوا کیا، اور اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس سارے کیس میں ایک ایسا ملزم بھی ہے جس نے مبینہ طور پہ جرم بھی کیا ہے، لیکن وہ آزاد بھی پھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ جی بس جو بتانا ہے شروع کر دیں۔ شروع کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعیب شیخ کے بارے میں آپ کو پتہ شیخ ہے، نہیں ہے، شیخ اس دن بھی آپ نے ٹھیک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ شعیب شیخ جو ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے وہ ایگزیکٹ کمپنی کے مالک تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ٹی وی چینل کھولیں گے جسے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل، اور یہ فیصلہ دراصل ان کا اکیلے کا نہیں تھا۔ اس وقت یہ ہماری جو سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ہے اس کو خیال آیا تھا کہ ہم نے یہ جو روایتی میڈیا ہے اس کے مقابلے میں ایک بڑا میڈیا کھولنا ہے۔ تو شاہ جی اصل میں یہ ہے نا کہ آئی سی جو ہے نا اس کے بھی کئی اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں، جی، تو ٹھیک ہے؟ اسٹارٹ اپ تھا تو بیسیکلی، ایک طرح کی جو ہے نا ایک سلیکان ویلی ہے ہماری، کہ مختلف پروجیکٹس آتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے۔ بڑا زبردست ریفرنس دیا آپ نے۔ تو اس وقت ایس آئی نے بھی سوچا کہ جی ہم حامد میر صاحب کا واقعہ بھی انہی دنوں ہوا تھا، تو انہوں نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ جی ایک نہ پروجیکٹ کو کامیاب کریں گے، تو یہ بلکہ میرے خیال ہے جو ایک بول کا پروجیکٹ ہے اور دوسرا خان صاحب کا اکٹھے چل رہے تھے۔ کٹے چل رہے ہاں، تھے۔ تو ہوا یہ چیمہ صاحب کہ یہ بول کے پروجیکٹ میں بڑے بڑے جو صحافی ہیں، تمام بڑے بڑے صحافیوں کو انہوں نے انگیج کر لیا تھا۔ برا معاملہ یا اس پروجیکٹ کو نظر لگی نیو یارک ٹائمز کے وہ جو ہمارے ہاں ساتھی ہیں، سمجھ گیا ہوں، وہ آج کمزور ہو گیا دماغ، ہمارے نام بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیکلن والش۔ ڈیکلن واش۔ تو ڈیکلن واش نے سٹوری دی نیو یارک ٹائمز میں کہ یہ تو جعلی ڈگریوں کا کام کرتے ہیں ایگزیکٹ والے۔ امریکہ میں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی، پاکستان میں ان کے اوپر ریڈز پڑ گئے، یہ گرفتار ہو گئے ان کے خلاف مختلف کیسز ہوئے۔ ان میں سے ایک کیس جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک جج تھے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جو تھے، وہ پرویز القادر میمن تھے۔ موزز جج۔ آپ انہیں معزز بنا رہے، ٹھیک ہے، معزز ہی ہوئے نا جی، اس وقت تو معزز ہی تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک کیس ان کے پاس آیا، اب ایف آئی اے نے چھاپے مارے ہوئے تھے، جعلی ڈگریاں ریکور کی ہوئی تھیں، بعض کیسز میں تو ان کو سزائیں ہو رہی تھیں۔ امریکہ میں بھی ایک عدالت نے ان کے ایک ساتھی کو سزا دے دی ہوئی تھی، پاکستان میں بھی کچھ سزائیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کیس میں جو پرویز القادر صاحب کے پاس تھا، ان کو نا ایکوٹ کر دیا گیا۔ اب یہ شور مچا کہ یہ ایکوٹ کیسے ہو گئے، تو کسی نے اس وقت کے ایک سیشن جج تھے ان کو کمپلینٹ دی کہ یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے پیسے لیے۔ ان جج صاحب نے ہائی کورٹ کے 2 ججز تھے، ان میں سینئر جج تھے، انسپیکشن جج جسے کہتے ہیں، وہ تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کو، اور محسن اختر کیانی صاحب جو ابھی بھی ہیں، ان 2 جج صاحبان کے پاس ہی بات پہنچی، اور چیف جسٹس انور قاسی صاحب تھے، ان کے پاس ہی بات پہنچی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ تو ان 2 ججز کے اوپر کمیٹی بنی، شوکت عزیز صدیقی اور محسن اختر کیانی۔ انہوں نے جو جج صاحب ہیں پرویز القادر میمن، ان کو بلا لیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ پرویز القادر میمن صاحب نے
ایکس پاکستان لیو کی درخواست دی کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو جس جج نے اوپر اطلاع دی تھی نا کہ اس نے پیسے لیے ہیں, ان کے پاس کوئی کمپلینٹ تھی, انہوں نے سورس کا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی تھی, تو اس نے کہا کہ جی یہ باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو چھٹی نہ دیجیے گا. اچھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیوں نہ دیجیے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی لین دین کا معاملہ ہے. تو جب ان دو ججز نے ان کو بلایا, پرویز القادر میمن صاحب کو بلایا, تو انہیں کہا کہ بھی تم نے کو پیسے لیے. تو وہ پرویز القادر میمن صاحب جو ہیں وہ مان گئے ان ججز کے سامنے کہ جی میں نے لیے. انہوں نے کہا جی کتنے پیسے لیے؟ رپورٹڈلی 5 کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی تھی کہ جو شعیب شیخ ہیں ان کا کیس بری کر دیا جائے گا 5 کروڑ روپے. جج صاحب نے پوچھا ہاں تو تم نے کتنے پیسے لے لیے؟ اس نے کہا جی 5 ملین کے 50 لاکھ روپے. تو اس نے کہا جی باقی پیسے؟ اس نے کہا جی باقی پیسے جو ہے نا وہ بیچ والی پارٹی وہ کھا گئی ہے. یہ بہت زیادتی ہے ویسے. جو مڈل مین ہے نا وہ جدھر بھی ہو زیادہ فائدہ اسی کو ہو جاتا ہے. اچھا, اور مڈل مین کون تھے؟ یہ سب سے اہم پہلو ہے. ہاں, مڈل مین چیمہ صاحب اس وقت آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر بتائے جاتے ہیں مبینہ طور پر طاہر وفائی صاحب. واہ جی واہ, بریگیڈیئر طاہر وفائی صاحب یہ ڈیل کر رہے تھے. اچھا, اب نا ان جج صاحبان نے ان کے بارے میں جو چیک کیے نا شعیب شیخ صاحب کے اکاؤنٹس چیک کیے, تو انہوں نے ایمانداری سے پوری رقم جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب کو دے دی ہوئی ہے. اوکے, ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بریگیڈیئر صاحب نے آگے 50 لاکھ روپیہ دیا ہے, اور باقی کتنے بھی دینے تھے وہ بعد میں اس بات کا ڈیسیشن ہونا تھا. ٹھیک ہے. اب بیچ کی رقم کون کھا گیا؟ بظاہر رپورٹڈلی وہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر صاحب جو اس وقت تعینات تھے. اور اس وقت آئی ایس آئی کا سٹرکچر سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس وقت میری اطلاعات کے مطابق ڈی جی سی جو جنرل فیض ہوتے تھے نا بعد میں, جنرل فیض بعد میں تھے, اس سے پہلے میجر جنرل ہمایوں تھے, وہ ڈی جی سی تھے. اور ان کے اوپر جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ لیفٹننٹ جنرل رضوان تھے, جن کو آپ کو یاد ہو کہ ظہیر الاسلام صاحب کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی چن کے لگایا گیا تھا کہ جی یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. تو ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ڈی جی سی اس وقت کے میجر جنرل ہمایوں یا ڈی جی آئی ایس آئی نے کو پیسوں کا حصہ لیا. ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بریگیڈیئر طاہر وفائی صاحب کا نام آیا, یہ بات بھی ان دو جج صاحبان نے, یعنی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اور محسن اختر کیانی نے یہ ایک رپورٹ دی تھی. شوکت صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ جو آئی ایس آئی کا انفلوئنس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ پر, اور کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا, اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. لیکن اس انکوائری کی جو رپورٹ دی نا انہوں نے, جسٹس انور قاسی ہوتے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو لکھا, انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی کارروائی کریں, بریگیڈیئر کے اوپر بھی کارروائی کریں. تو بریگیڈیئر کے اوپر تو کارروائی نہیں ہو سکی. پرویزل کا جو میمن صاحب ہیں جو جج صاحب تھے ایڈیشنل سیشن جج, ان کو فارغ کر دیا گیا. اور یہ جو شعیب شیخ ہیں ان کے بارے میں جو ہے کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار تھے جواد عباس صاحب. یہ وہی ہیں جو یہ جو ابھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو آج کل اینٹی ٹیررزم, جو عمران خان صاحب کا کیس بھی ون آف دا کیس وہ بھی سن رہے ہیں. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو جج تھے نا پرویز القادر میمن, انہوں نے بیان جو ہے 3 بندوں کے سامنے دیا تھا, کنفیشنل سٹیٹمنٹ 3 بندوں کے سامنے. ایک تھے شوکت عزیز صدیقی, دوسرے تھے محسن اختر کیانی, اور تیسرے تھے جواد عباس. یہی جج. تو ابھی ایف آئی اے نے پھر اس وقت ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا, ایف آئی اے کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی تحقیقات کریں, انکوائری کریں. اب ایف آئی اے ان کو نوٹس جاری کر رہی ہے شعیب شیخ کو, جس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا کہ یہ نوٹس جاری ہو رہے ہیں, یہ گرفتار نہیں, یہ پیش نہیں ہو رہے, یہ گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ تو نہیں آئے, یہ گرفتار ہو گئے. اب جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, ایف آئی اے اسلام آباد کے سیکٹر نے, ڈائریکٹر اسلام آباد, ڈائریکٹریٹ اسلام آباد نے جو درج کی ہوئی ایف آئی آر, وہ ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا شاہد, ویسے تو ڈائریکٹر ان کے رانا عبدالجبار ہے نا, تو ان کے نیچے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا شاہد ان کا نام ہے. تو انہوں نے درج کیا. تو میں نے ایف آئی آر پڑھی, تو ایف آئی آر میں پڑھ تو لیتے ہیں ویسے, ایف آئی آر جو ہے نا چیمہ صاحب پڑھی, یار مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا. تو
بس یہ دیکھ لیں کسی دن ویسے یہ جوک سنائیں گے کہ کوئی بندہ پوچھ رہا تھا کہ یہ انگریزی لکھ لیتے ہیں انگریزی لکھ لیتے ہیں. اچھا ویسے آج ہی سنا دینا نہیں, اب ٹائم کم ہے, یعنی کہ ایجنڈا کافی. میں نے ایف آئی آر پڑھی نا, تو ایف آئی آر میں بریگیڈیئر صاحب کا کوئی نام نہیں ہے, پرویز القادر میمن کا نام ہے, اور بتایا گیا جی 31 اکتوبر 2016 کو یہ ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو بری کر دیا ہے اور انکوائری ہوئی ہے اور ہم نے مقدمہ درج کیا. اچھا جی, جو وہ پکڑے کیسے گئے ہیں شام, یہ بتائیں نا, یہ بتائیں. شیخ صاحب, ہاں جی, شیخ صاحب جو ہے ان کے نوٹس پر تو پیش نہیں ہوئے جی ٹھیک ہے, اور ایف آئی اے کو پتا تھا کہ اعزاز شاہ نے یہ بات تو کر دی ہے کہ یہ بندہ گرفتار ہوگا, تو لہٰذا ہم نے بندہ پکڑنا ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب جو ہیں ان کا کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا جس میں وہ آتے ہیں نا, تو سارے وہ جو بول کے جرنلسٹ ہیں وہ بیچارے یعنی کہ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں انفیکٹ کہ باقی جو جرنلسٹ ہیں کوئی سوال نہ کر جائے. تو وہ اس کے سلسلے میں ہیئرنگ تھی اور ان کی جو پرسنل پریزنس ہے وہ ریکوائرڈ تھی, تو وہ آ رہے تھے. تو ایف آئی اے کو پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, انہوں نے ان کو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو طاہر وفائی والا کیس جو آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ ایف آئی آر کی میں ذکر نہیں ہے طاہر وفائی کا, تو میں نے جو ہے نا اس سلسلے میں کسی سے جو ہے پتہ کیا رپورٹ لیا کہ جس طرح میں نے نا کیا کہتے ہیں کہ جابر حاکم کے سامنے میں نے کلمہ بلند کیا, میں نے کہا کہ بھائی یار آپ لوگوں نے, ان کا نام نہیں ہے اس میں. انہوں نے کہا جی کہ اصل میں جو ہے نا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی انکوائری نہ کریں. اچھا ایسا ہی نہیں کہا کہ آپ انکوائری نہ کریں, فوج کہہ لیں ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر جو ہیں ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہمیں ریفر کر دیں. ویسے بھی شاعری ایک جو فوجی ہے یعنی معزز لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے نا عدالتوں میں اس طرح نیب میں آئیں یا اس طرح کی, ٹھیک ہے, ادارہ جو ہے یعنی کہ ادارہ بھی بدنام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ ہمیں دے دیں یا ہمیں کمپلین ان کی ہمیں آپ لاج کرا دیں, ہم ان پر جو ہے نا آرمی ایکٹ کے تحت ان پر ایکشن لیں گے طاہر وفائی پر. ٹھیک ہے, ری تھنک کر لینا چاہیے ویسے ایک لائن کہ آرمی کا اگر کوئی بھی انڈیویجول غلط کام کرتا ہے تو اس ادارے کو اپنے آپ پہ نہیں لینا چاہیے. یہ کوئی کرپشن کسی بھی ادارے میں بس یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی اپنی ریپوٹیشن کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں, اور یعنی ہمارے ہاں تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں ٹھیک ہے, میرا یعنی کہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہے, آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر جج ایک فارغ ہو گیا ہے تو وہ بھی انہی عدالتوں سے فارغ ہوا ہے نا. ویسے بائی دا وے جج کے لیول پر بھی صرف ڈسمسل کافی نہیں تھی, جی ہاں ان کو سزا ہونی چاہیے ٹھیک ہے. اور دوسرا شعیب شیخ جو ہے وہ بھی یہی عدالتیں بول رہے ہیں, انہی عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے, اتنا معزز آدمی, تو جو ان کے آگے کوئی اسپانسر ہیں وہ بھی آ جاتے. اچھا ایک تو ہو گئے طاہر وفائی ٹھیک ہے, جو شوکت صدیقی صاحب نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہوا ہے کہ بول کے ساتھ جو کنیکشنز ہیں آئی سی کے پروجیکٹ کے, جس طرح آپ نے کیا کہ جو سلیکان ویلی کا یہ ایک پروجیکٹ تھا, تو اس میں 2 اور بریگیڈیئر تھے, ایک بریگیڈیئر مروت ٹھیک ہے اور ایک بریگیڈیئر عرفان رام. انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا جی کہ بول کے کیسز پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, یہ ہمارا آئی سی کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے. 2 بریگیڈیئر یہ بھی آ گئے. اور شاید ایک اور میں بات آپ کرتا ہوں, جو ہمارے محبوب جنرل ہیں جنرل فیض کے ایک بردر ان لا ہیں, یعنی کہ ان کے سالے ہیں ٹھیک ہے, ان کا نام ہے کیپٹن وقاص. وہ بول کے چیف اسٹریٹجی آفیسر تھے. اچھا جی اچھا, ہاں کیا بات ہے. ہاں, یعنی کہ جو بریگیڈیئر فاروق ہے نا, جو ان کے والد کا نام بریگیڈیئر فاروق, کیا اسٹریٹجی ہے. ہاں, تو چیف اسٹریٹجی آفیسر تھے. تو دیکھیں یعنی پروجیکٹ جو ہے پروجیکٹ میں انہوں نے کمی نہیں کی. اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب یہ بول کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی نا, تو اس وقت کے آئی سی آئی چیف جنرل رضوان نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو درخواست دی کہ سر اس معاملے کو باندھی رہنے دیں, اس معاملے کا پیچھا نہ کریں. اور اس وقت کے آئی سی آئی چیف جنرل رضوان نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو بھی یہ کہا. لیکن اس میں کریڈٹ دینا چاہیے چودھری نثار اسٹوڈ, وہ کھڑے. اچھا اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابصار عالم صاحب, پرائم منسٹر بھی ابصار عالم جو ہیں چیئرمین پیمرا تھے ٹھیک, اور انہوں نے عامر لیاقت مرحوم کو کافی یہ وہ بلاک کیا ہوا تھا, کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا, اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں چل رہا تھا. تو جو شوکت صدیقی صاحب نے ان کا بھی ذکر کیا ہے جی کہ عامر لیاقت صاحب کے کیس میں یہ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے جی کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا, یعنی کہ آپ جو ہے ان پر جو ہے نا ہاتھ ہولا رکھیں, کوئی اس طرح کا کریں. اچھا اعزاز, پچھلے دنوں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ ایک کوئی ایف آئی اے کا کوئی
کوئی انویسٹیگیشن افیسر تھا IO میمن صاحب, پتہ نہیں کیا نام, مجھے عبدالعزیز میمن ہے یا کوئی اس طرح کا نام ہے, کراچی کا. اس نے کوئی ادھر نا عدالت میں بیان دیا, اور کوئی میں بول پہ کوئی خبر پڑھ رہا تھا ان کی ویب سائٹ پہ جی کہ FIA کے بندے نے کہا ہے کہ ایک افسر نے کہ جو FIA پہ جو بول پہ کیسز تھے نا فیبریکیٹڈ ہیں, تو اور بول جو ہے وہ ایک بڑی ایک بونافائڈ آرگنائزیشن ہے اور ان کا ایک بڑا لیجیٹیمیٹ بزنس تھا. تو سندھ ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں, جی ہاں. اچھا میں نے FIA سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بندے نے کیا بیان دی ہے. اچھا وہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ شروع میں جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ لوگوں پر پریشر تھا. ایک بیرسٹر تھے زاہد جمیل, ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلے انہیں کوئٹ کرنا پڑا, اس کے بعد 3-4 اور لوگ تھے ان کو کوئٹ کرنا پڑا, ٹھیک ہے, کہ بہت زیادہ پریشر تھا. وہ کہہ رہے تھے ہماری دھمکیاں دی جا رہی تھی, اور ان کے گھر پہ تو بم کا ایک دستی بم پھینکا گیا تھا. ہاں, اچھا پتہ یہ چلا کہ جو FIA کی GIT تھی وہ بھی آلموسٹ ہائی جیک ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, جو بائی لوگ ہیں وہ ان کے کنٹرول میں تھی, اور انہوں نے اپنی مرضی سے ساری اس کی جو ہے نا انویسٹیگیشن اس کو کیا ہوا تھا جی کہ یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, یہ فلاں چیز ٹھیک ہے, فلاں چیز اس طرح. تو وہ جو میمن نے ادھر کو اسٹیٹمنٹ دی نا, اس نے کہا, کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تو نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا, اس نے کہا کہ بھائی وہ جو ہم نے پہلے اس ٹائم کی اسٹیٹمنٹ ہم سے تیار کرائی گئی تھی یا وہ عدالت کے کسی ریکارڈ کا حصہ, میں اس سے کس طرح پھر سکتا ہوں. اور اس نے کہا کہ آج کل جو بائی لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہوئے ہیں, تو آپ کو کیا پتا اگر کل جو ہے پھر ساتھ مل گیا آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو پروجیکٹس کا پتہ نہیں چلتا, کبھی جو ہے وہ ابینڈن ہو جاتے ہیں, کبھی دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہے جو شعیب شیخ جو ہے ان کی کہانی ہے. لیکن چیمہ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ ISI کے لوگ یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایک دفعہ میں وزیر داخلہ تھے شیخ رشید, ان کے میں دفتر میں گیا تو وہاں پر ISI کے ایک سیکٹر کمانڈر تھے, وہ مجھے مل گئے. میں انہیں نہیں پہچانتا تھا, لیکن انہوں نے ان کے جو شیخ رشید کے اسٹاف افسر تھے ان کے کمرے میں وہ آئے, تو انہوں نے مجھے ریکگنائز کیا اور مجھے بڑے اچھے اتفاق سے ملے, اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور ان سے بات چیت ہوئی. تو میں نے کسی حوالے سے ان سے بات, میں نے کہا جی یہ قانونی کام نہیں ہے, تو انہوں نے بڑے فرینک انداز میں انہوں نے کہا ہم کون سا قانونی کام کرتے رہتے ہیں, مطلب وی ڈونٹ بلیو ان لا بیسیکلی. اچھا, اور بیسیکلی نہیں کہ انہوں نے کہ جو بات کی ہے ہمیں میرے حال ادھر تک ہی رہنا نہیں, چاہیے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میری کہا کہ ہم تو میری برادری کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, آپ ان کی اتنی بات کوٹ کیا کریں جتنی انہوں نے آپ کو بتائی. اچھا, جو اصل اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے, ان لوگوں کے اندر اگر کوئی ایماندار بندہ ہو نا, جو کوئی کرپشن نہ کرے, کوئی رشوت نہ لے, کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی, میں سمجھتا ہوں وہ فرشتہ ہے. شاید ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, اور ان کے لوگوں اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہیں نا. ہمارے جنرل رضوان سے بات ہم نے شروع کی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جنرل ہمایوں اور جنرل فیض کا ذکر ہے. اس میں ایک اور بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جنرل فیض کا بھی کوئی اپنا کو پیٹ پروجیکٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ بھی ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے. اور پھر جب آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہوتی ہے اور آپ کے پاس بے اختیار پاور بھی ہوتی ہیں, تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ پاور ابیوز نہ ہو, ٹھیک ہے. جدھر آپ جو ہے 4 کام جو ہیں وہ اپنے ادارے کی ڈائریکشن پہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی 2 کام جو ہے وہ آپ نے بھی کر لیتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی پرسنل انریچمنٹ والا ایشو بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے اہل بول کے ساتھ کافی ہو گئی ہے یعنی پروجیکٹ کی, اور آگے ہم جو ہے دوسرے پروجیکٹ, لیکن اب جو ہے نا, اب اس وقت ایز پر ٹوڈے بول کے جو لوگ ہیں, بول کے جو جرنلسٹ ہیں, وہ ان کی کیمپین یہی ہوگی, یہ شاید ARY والوں کی بھی, کہ آزادی صحافت خطرے میں پڑ چاہیے. لیکن ویسے ایٹ دا سیم ٹائم, لیکن ویری سیڈ, میں ایٹ دا سیم ٹائم مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کتنے بیچارے لڑکے ادھر جاب کر رہے ہیں. اب یہ ایک بڑی ایک آکورڈ چوائس ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اوور آل میڈیا لیول پہ, ایز اے کمیونٹی لیول پہ, ہمارے بھی کچھ جو ہے نا کوئی چیزیں طے کر لینی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی کل کوئی ایک کرمنل انٹرپرائز ہے, لیٹ سے کہ کل کوئی ایک بندہ کو نشے کا کاروبار کرتا ہے, تو وہ آگے کوئی چینل شروع کر لیتا ہے, ہم آنکھیں بند کر کے وہ ادھر جا کے جوائن کر لیتے ہیں, اور بعد میں اگر کوئی اس کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں ایک, چونکہ ہمارے اپنے سٹیکس ہو گئے نا اس کے ساتھ, تو پھر ہمیں ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یعنی کوئی ایسا, اور اللہ ہمیں بھی برے وقت سے بچائے کہ کسی جگہ ہم ایسی جگہ نہ ہمیں کوئی جاب کرنی پڑے جو بڑی آکورڈ ہو. صحیح بات, صحیح بات. تو میرا نشا جی آگے چلیں, دوسرے پروجیکٹ کی بات کر لیں. دوسرا پروجیکٹ تھا عمران خان پروجیکٹ. تو جس طرح بول پروجیکٹ جو ہے
وہ آج کل ڈاؤن ہو رہا ہے. تو آئی وش کہ اب اس پروجیکٹ کے اوپر وہ جو ہے دست شفقت نہیں ہے. اینڈ آئی بلیو کہ بول پروجیکٹ کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, آئی بلیو کہ اب ہماری فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو آئی بلیو ادھر سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہوں گے. اور اگر نہیں بھی ہٹیں تو پلیز ہٹ جائیں, انڈیپینڈنٹ رہنے دیں میڈیا کو, اور میڈیا کے مقابلے میں میڈیا کو مت لے کے آئیں. آپ جب چیزیں نیچرل نہیں کرتے تو اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں, اور بھگت رہے ہیں آپ. اب آ گیا عمران خان صاحب کا پروجیکٹ. 13 مارچ کو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے آنا ہے, اور ہم بڑی اس کے اوپر بات کر چکے. پورا ملک ہی ویسے بڑی بات کرتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. مختصر سی بات کریں گے, زیادہ لمبی بات ہی نہیں کریں گے. 13 مارچ کو 2 ہی باتیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں آئیں گے. اگر عمران خان صاحب آ گئے تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی توشہ خانہ کیس کی. اور فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کیس کا جو ٹرائل ہے وہ تیزی سے ہوگا, اور ان کو سزا یا جزا ملے گی. اور موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ ان کو سزا ملے گی, کیونکہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ٹھیک ہے, ان کا فرد جرم عائد ہونا ان کے اوپر, آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی ان کی موت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا چیمہ صاحب؟ آپ کہتے ہیں نا کہ میری کالی زبان ہے, تو میں اسی کالی زبان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نہ آئے تو ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. شاید یہ بات میں کریں, عمران خان صاحب نہ آئے, عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا. لکھ لیں میری بات لکھ لیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لکھ لی شاید, رائٹ اٹ ڈاؤن. ہاں رائٹ, اللہ کرے آپ کی بات غلط ہو. آپ دل میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے سچ. دیکھیں آپ کی ہنسی ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے. اچھا یہ بات بہت ساری ہو گئی, لیکن ایک نئے افسوسناک واقعہ, 2 افسوسناک واقعے چھوٹے چھوٹے, وہ بڑے بڑے اہم ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن تھا ذیل شاہ, یار بڑی انوسنٹ, اور آپ دیکھیں اس کی جو اپنی پارٹی اور عمران خان سے محبت ہے یار, امپریسو یار. وہ بروٹلی وہ مارا گیا ہے. اب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں مارا, لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو جس کے والد ادھر کوئی عمران خان سے جی جس کے, لیکن چیمہ صاحب یقین کریں, میں نا پولیٹیکل جو ہمارے کارکن ہیں نا یار, مجھے جینولی بڑا دکھ لگا. میں آئی کانٹ ٹیل یو کہ وہ اتنا انوسینٹ, اور اپنے لیڈر سے اتنی بے پناہ محبت اور بے لوث محبت. یہ نہیں ہے کہ کوئی بس شاہ جی, یعنی کہ اس میں دکھ والی بھی بڑی بات ہے, اور میرے خیال اس میں ایک سبق بھی ہے کہ جو ہے نا اندھی محبت, کسی کی اندھی محبت میں مبتلا نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں, اب یہ دیکھیں نا کہ ایک وہ عام آدمی کتنا فیل کر رہے ہیں. کیا وہ محبت اور نفرت دونوں نارمل چیزیں نہیں ہیں. محبت بھی آپ کو صاف نہیں دیکھنے دیتی, اور نفرت بھی آپ کو صاف نہیں دیکھنے دیتی. میں اس میں ایک اور بات بتا دوں, ہمارے دوست ہیں فہد شہباز, وہ لاہور ٹی وی میں ہوتے ہیں, دنیا ٹی وی کا ایک, تو انہوں نے بڑا اچھا انٹرویو اس لڑکے کا کیا ہوا, میں نے دیکھا ہے. بڑا ہی پیارا, بڑا انوسینٹ. وہ بتا رہا ہے کہ میں باپ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گیا ہوں, اور میں چائے پیتا ہوں اور روٹی ایک کھا لیتا ہوں, میں نے کھانا کم کر دیا. بہت اچھا انٹرویو کیا ہوا ہے. تو وہ بھی میں نے دیکھا, فرینکلی اسپیکنگ مجھے بڑا دکھ ہوا. اور ایک اور بڑی دکھ کی بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہولی کے معاملے پہ کراچی میں یونیورسٹی میں ایک مسئلہ ہوا ہے کہ ہندو طلباء جو ہیں وہ ہولی منانا چاہتے تھے, اور ان پر ایک مذہبی جماعت کے میں کہوں گا طلباء نہیں کہوں گا, میں گنڈے کہوں گا, انہوں نے حملہ کر دیا. پاکستان, یہ لاہور میں بھی ہوا ہے نا, یہ لاہور میں بھی ہوا ہے, کراچی میں بھی ہوا ہے. جی, تو یہ بڑا افسوسناک ہے. پاکستان میں ہم یوں تو کہتے ہیں نا کہ اقلیتوں کو تمام آزادی ہیں, ابھی یہ آزادی آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ تو رہے ہیں. تمام ہمارے جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہم انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں, ان کے لیے بہت احترام ہے, اور ان کو اتنی آزادی ہم سمجھتے ہیں کہ دیں. آپ دینے والے کون ہیں؟ آئین نے دی ہوئی ہے, ایکسیپٹ کریں. اور شاید تیسری چیز ایک ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں عابد میر, جی وہ سجاگ ایک اچھی ایک ویب سائٹ ہے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کے بلوچستان کے ایڈیٹر ہیں, اور وہ کل رات سے مسنگ ہیں اسلام آباد سے. ٹھیک ہے, میں نے کیا بلوچ کی کوئی ٹویٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے بس یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اور اللہ کرے خیر خیریت سے واپس آ جائیں. اور یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں کسی نے اس طرح اٹھایا نہ ہو جس طرح کا ایک فوراً ذہن میں شک گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ جدھر بھی ہیں خیر خیریت سے اور جلد واپس آ جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے,
یعنی صرف بندے اٹھانے میں نہیں، بندے تلاش کرنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے کومنٹ ضرور دیجیے گا آپ کو کیسا لگا، اور کوئی انفارمیشن ہو تو ہمیں ای میل کیجیے گا talkshock777@gmail.com talkshock777@gmail.com. اجازت دیں، خدا حافظ.